اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ سیاسی اور عسکری لحاظ سے غالب قوتوں کی تہذیب بھی مغلوب قوم پر اپنا زبردست اثر اور گہری چھاپ رکھتی ہے۔ آج دنیا پر مغربی تہذیب چھا چکی ہے۔ اچھا یا برا ہونا، جائز یا ناجائز ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں۔ آج مغرب میں مدر ڈے، فادر ڈے، وومن ڈے اور نہ جانے کون کون سے ڈے منائے جاتے ہیں۔ مشرق میں عوام ہی نہیں، مذہب اور مذہب کے علمبردار بھی اس سے متاثر ہوئے، حالانکہ جس مذہب کی یہ تعلیمات ہوں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور جس بیٹے سے باپ راضی اس سے اللہ راضی، اس مذہب کے پیروکاروں کے لیے ایسے ڈے کیا اہمیت اور کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اثر پذیری کی انتہا ملاحظہ ہو کہ جس ہستی کو مسلمان محبوب سبحانی کہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالی رحمت اللعالمین کا درجہ دیتا ہے، جس ہستی کے سینہ مبارک کو اللہ رب العزت قرآن پاک کے نزول کے لیے منتخب فرماتا ہے، اس کی سیرت کے فضائل بیان کرنے کے لیے اکثر و بیشتر ماہ ربیع الاول میں ہی قلم اٹھتے اور لب کھلتے ہیں۔ اخبارات اور جرائد میں مضامین لکھے جاتے اور تقاریب منعقد کی جاتی ہیں۔ بہرحال آج کی مادی دنیا میں یہ بھی غنیمت ہے، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا تو ربیع الاول کیا اور ربیع الثانی کیا، کون سا ماہ، دن، وقت اور گھڑی ایسی نہیں ہوتی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اپنی دنیا اور آخرت نہ سنوار سکے۔ البتہ حال ہی میں ایک بزرگ کی زبان سے یہ سن کر زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و کمالات بیان کرے، ممکن ہے کہ اس کا حق ادا کر سکے، کیونکہ شدید خطرہ لاحق رہتا ہے کہ انسان کی محدود سوچ اور تحریر و تقریر کی محدود صلاحیت سے کہیں کوئی توہین کا پہلو نہ نکل آئے۔ ہماری رائے میں یہ بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ غالب جیسا زبان دان اور قادر الکلام یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانت محمد است۔ غالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی صفات کا ذکر اللہ ہی پر چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ اور مرتبہ تھا صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کسی بزرگ شاعر نے ان الفاظ میں بھی حقیقت کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے: ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اگر ہم اپنا دہن یعنی منہ ہزار بار مشک و گلاب سے دھو لیں تب بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کس شجر کی شاخ سے بنے گا وہ قلم، اور کیسے میسر آئے گی وہ زبان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا احاطہ کر سکے۔ طائف میں سخت ترین دن گزار کر خون آلود جوتیوں کو بمشکل پاؤں سے الگ کرتے ہوئے یہ رد عمل دینا کہ یہ بستی تباہ نہ ہو، شاید یہاں دین کا کوئی خادم پیدا ہو جائے۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جانا کہ وہ آج اپنا عمل کیوں نہ دہرا سکی۔
فتح مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ داڑھی کے بال اونٹنی کے کجاوے کی لکڑی سے لگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خون کے پیاسوں اور بدترین دشمنوں کو عام معافی دی۔ در حقیقت یہ ہے وہ انسانیت، یہ ہے وہ بشریت جس کے آگے فرشتوں کے پاس سجدہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگرچہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا، یہ اسی کے بس کی بات ہے کہ وہ الحکیم، العلیم اور العزیز بھی تو ہے۔ اس بزرگ کے اس صحیح انتباہ کے باوجود سمندر میں پانی کا ایک قطرہ مزید ڈالنے کی کوشش اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوتی رہے۔ پھر یہ کہ اس حوالے سے تحریر و تقریر کے بعد اس پناہ گاہ میں پناہ حاصل کر لینی چاہیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن مجید کو چومنے، چاٹنے، اسے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اونچا رکھنے اور زیادہ سے زیادہ محض اس کی ناظرہ تلاوت کرنے کو اپنا کل دینی فریضہ سمجھتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اور نعت گوئی سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کی تکریم کے باوجود اس کو کتاب ہدایت نہ سمجھیں، اسے اپنا امام نہ بنائیں، اس کے اوامر و نواہی کا خود کو پابند نہ بنائیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی تو کریں لیکن سنت رسول پر عمل پیرا ہونے سے گریز کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن نہ بنائیں، تو کیا ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں گے؟ بلکہ یہ کہہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کیا اللہ کے غضب سے بچ سکیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرار پا سکیں گے؟ بلا تشبیہ عرض کیے دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، چہ نسبت خاک را و عالم پاک۔ کیا ایک عام شریف النفس انسان بھی پسند کرے گا کہ کوئی اس کی تعریف و توصیف تو بہت کرے لیکن طرز زندگی بالکل مختلف رکھے، اس کی پسند اور ناپسند کا قطعی کوئی لحاظ نہ کرے اور خود کو اس کی تعلیمات کا پابند نہ سمجھے؟ جس ذات کے بارے میں خالق کائنات اور مالک ارض و سما کا یہ ارشاد ہو ورفعنا لک ذکرک، ذات بابرکت کی، وہ انسانوں کی تعریف و توصیف کا محتاج نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے اور نجات بھی اس میں مضمر ہے کہ زبان درود و ثنا سے تر ہو اور انسان عمل سے پہلے دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، حدیث رسول کیا ہے، باقی سب ہیچ ہے۔ آج امت مسلمہ خصوصاً ہم پاکستانی ایسے نظام میں جکڑے گئے ہیں جو استحصالی ہے۔ استعمار کے ایجنٹوں نے انسان کی گردنوں پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اس باطل نظام نے انسان کے منہ کو انسان کا خون لگا دیا ہے، لہذا سیاسی سطح پر ظلم ہے، جبر ہے، درندگی اور وحشت ہے۔ ہمارے معاشی نظام کی بنیاد ہی سود پر ہے جو کہ حرام مطلق ہے، اور یہ استحصالی نظام ہے جس کی وجہ سے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ معاشرتی سطح پر عدم مساوات ہے، عریانی اور بے حیائی ہے، جبکہ قرآن پاک نے انسان کو جو عدل و قسط پر مبنی نظام دیا ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مدد سے قائم و نافذ کیا، وہ عملاً آج قریباً متروک ہو چکا ہے۔ اب اگر آج کوئی نعت خواں کسی ظالم و جابر حاکم کے مرمری محل میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے اور داد پائے تو اگرچہ ہم فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ ہم سمجھے کہ یہ دین کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم عدل و قسط پر مبنی اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے، جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں کانٹوں پر چلے، طائف میں سنگ باری برداشت کی،
حرم میں اونٹ کی اوجری تلے دبے، احد میں دندان مبارک شہید کروائے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ آئیے سیرت مبارکہ کے اس حصہ پر غور کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اسلام کا اجتماعی نظام عدل قائم کریں اور دنیا کو جنت نظیر بنائیں۔ تب ہماری زبان کو زیب دے گا کہ ہم کہیں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، وما علینا الا البلاغ۔